اسرائیلی فوج نے دہشت گردی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ مظلوم فلسطینیوں تک امداد پہنچانے کی عالمی کوشش اسرائیلی فوج رکاوٹ بن گئی۔ صہیونی بحریہ نے گلوبل سمود فلاٹلا پر دھاوا بول دیا۔ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ حملے کے بعد بیشتر کشتیوں سے رابطہ منقطع۔ منتظمین کے مطابق 13 کشتیوں میں سوار عملے کو حراست میں لیے جانے کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 30 کشتیاں اب بھی غزہ کے اطراف سمندر میں موجود ہیں۔ غیر قانونی حربے ہمیں اپنے مشن سے نہیں روک سکتے۔ دوسری طرف اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ زیر حراست افراد کو پورٹ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں سے انہیں ملک بدر کیا جائے گا۔ سمود فلاٹیلا میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 46 ملکوں کے 500 سے زائد افراد سوار ہیں۔ کے بعد گلوبل سمود فلاٹلا نے دنیا بھر میں احتجاج کی کال دے دی ہے، جس کے بعد کئی ملکوں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ اٹلی، یونان، جرمنی، بیلجیم، ارجنٹینا اور تیونس میں شدید احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ امدادی کارکنوں کو نقصان پہنچا تو یہ ناقابل قبول ہوگا۔ ترکی میں امریکی اور اسرائیلی سفارتخانوں کے باہر مظاہرین کی بڑی تعداد جمع ہوئی اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ ادھر کولمبیا کی حکومت نے سخت نوٹس لیتے ہوئے اسرائیلی سفارتکاروں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ترک وزارت خارجہ نے بھی صہیونی اقدام کی مذمت کی اور اسے دہشت گردی قرار دیا۔ اقوام متحدہ نے قافلے کے شرکاء کو ہر ممکن تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ امدادی کشتیوں میں سوار نہتے کارکنان اور صحافیوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم۔ اسرائیلی اقدام بحری قزاقی اور دہشت گردی ہے۔ حماس کا شدید رد عمل۔ صہیونی اقدام کی دنیا بھر میں مذمت کا مطالبہ، کہا اقوام متحدہ اور عالمی برادری قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے۔ کارکنان اور امدادی کشتیوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گلوبل سمود فلاٹلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، کہا بے لوث کارکنان کا واحد جرم یہ تھا کہ وہ کس مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد کے لیے لے جا رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بے بس فلسطینیوں کی امداد کے لیے وہ سمود فلاٹلا جا رہا تھا۔ ایکس پر جاری اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ فلاٹلا میں 44 ممالک کے 450 سے زائد امدادی کارکن سوار تھے، جنہیں اسرائیلی افواج نے غیر قانونی طور پر حراست میں لے لیا۔ پاکستان سمود فلاٹلا پر اسرائیلی افواج کے بزدلانہ حملے کی شدید ترین مذمت کرتا ہے اور تمام کارکنان کی فوری اور غیر مشروط رہائی اور فلسطینیوں تک امداد کی بلا تعطل ترسیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری ہے۔ 12 گھنٹوں میں مزید 70 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 143 تک جا پہنچی ہے۔ صہیونی وزیر دفاع نے غزہ سٹی سے انخلا کی آخری وارننگ جاری کر دی ہے، کہا شہری جنوب کی طرف نکل جائیں، حماس کے ارکان کو الگ تھلگ چھوڑ دیں، یہاں رہنے والوں کو دہشت گرد اور دہشت گردوں کا حامی تصور کیا جائے گا۔ اسرائیل جو مرضی چاہے کرے، کھلی چھوٹ، صہیونی ریاست کی گارنٹی کون دے گا؟ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غیر مسلح ہونے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کی بعض شقیں تبدیل کرنے پر زور دیا۔ قطر میں اہم مشاورتی اجلاس میں واضح کر دیا کہ قومی اصولوں پر سمجھوتہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ القسام بریگیڈ کے سربراہ نے جنگ جاری رکھنے کا کہہ دیا۔ کون دے گا اسرائیل کی گارنٹی؟ فلسطین کے اندر یا باہر؟ کیا ضمانت ہے کہ اسرائیل حماس کے رہنماؤں کو قتل نہیں کرے گا؟ عالمی برادری یقین دلائے کہ اسرائیلی فوج غزہ سے مکمل طور پر نکل جائے گی۔ حماس نے امریکی صدر کے غزہ امن منصوبے پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ قطر، مصر اور ترک حکام کے ساتھ مشاورت میں کہا کہ حماس منصوبے کی بعض شقوں میں تبدیلی چاہتا ہے۔ حماس رہنما طاہر النونو نے واضح کر دیا کہ مجاہدین برسوں پر محیط جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، لیکن اسرائیلی قیدیوں کی رہائی مکمل جنگ بندی اور اسرائیلی انخلا سے مشروط ہے۔ حسام بدران بولے، ہر تجویز پر بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن قومی اصولوں پر سمجھوتہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رپورٹ کے مطابق القسام بریگیڈ کے سربراہ عز الدین الحداد اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے حق میں ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے پر حساس بات چیت چل رہی ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ کسی بھی اعلان سے پہلے کوئی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی۔ یہ معاملہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف دیکھیں گے۔
قطر پر کوئی بھی حملہ امریکہ پر حملہ تصور ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ قطر کی سلامتی یقینی بنانے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق کسی حملے کی صورت میں امریکہ دفاع اور امن و استحکام کی بحالی کے لیے عسکری، معاشی اور سفارتی اقدام کرے گا۔ قطر مشرق وسطی اور اس سے باہر ثابت قدم اتحادی ہے۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین محتاط رہیں۔ صوبائی حکومت نے سوشل میڈیا استعمال کے قواعد و ضوابط جاری کر دیے۔ ذاتی شہرت یا خود نمائی سختی سے منع، بغیر منظوری حکومتی پالیسی یا ذاتی رائے نہیں دے سکیں گے۔ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ سمیت تمام پلیٹ فارمز پر احتیاط لازم قرار دی گئی ہے۔ مراسلے کے مطابق ایسا مواد جس سے قومی سلامتی، امن عامہ یا اخلاقیات متاثر ہوں سختی سے منع ہے۔ ہدایات پر عمل نہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت انضباطی کارروائی کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلافات دور کرنے کے لیے بڑی بیٹھک، شکوے شکایاتیں ہوئیں، معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے اور ایک دوسرے پر سخت زبان استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اسلام آباد سے دیکھیے عثمان جاوید ملک کی رپورٹ۔ حکومتی اتحاد میں بڑھتے فاصلے مٹانے کے جتن۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں جیالے اور متوالے رہنماؤں نے سر جوڑ لیے۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے اپنے تحفظات نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سامنے رکھ دیے۔ مریم نواز سے بیان واپس لینے اور معافی مانگنے کا مشروط مطالبہ۔ اسحاق ڈار کی یقین دہانیوں پر مذاکرات خوشگوار ماحول میں مکمل۔ فریقین پر امید ہیں کہ مسائل جلد حل کر لیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ آپ کے جو بھی تحفظات ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو ہم ختم کریں گے۔ اس کے لیے وہ بات کریں گے قیادت سے، جس طرح ملاقات ہوئی کہ مسئلہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ان کے سارے تحفظات ہم نے سنے ہیں اور ڈار صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے یہ کنسرنز ہم اپنی اعلیٰ ترین قیادت کے پاس لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس سے بھی اسحاق ڈار صاحب بات کریں گے اور خوش اسلوبی کے ساتھ ان معاملات کو انشاءاللہ تعالی طے کیا جائے گا۔ ملاقات میں اتحادیوں نے ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان استعمال نہ کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ عثمان جاوید ملک، سما، اسلام آباد۔ اسٹیبلشمنٹ علیمہ خان کو سپورٹ دلوا کر آگے لانا چاہتی ہے۔ وہ عملاً پارٹی کا کنٹرول سنبھال چکی ہیں۔ شیر افضل مروت کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو۔ نون لیگ کے طارق فضل چودھری بولے، بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ سے اسلام آباد جیل منتقل کیا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش یہی تھی بغض بش بیوی میں کہ محترمہ علیمہ خانم کو سپورٹ ملے۔ ملاقاتوں پہ جو ہیں حکمرانی ان کی تھی۔ علی امین خان کے خلاف دسمبر 2024 میں ان تمام لوگوں کو ملاقاتیں دی گئی خان کے ساتھ جو ان کا مخالف گروپ تھا۔ عملاً پارٹی کا کنٹرول انہوں نے لے لیا۔ جنید اکبر کس کی فرمائش پر ہے؟ جنید اکبر بغض علی امین میں ان کو لایا گیا۔ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کو ہٹایا جائے وزارت اعلیٰ سے۔